میرے مالک مجھ پر اپنا کرم کر دے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ آج لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو انہیں اپنی رحمت کا یقین دلا دے۔ میں سجدے میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی، کسی دعا کسی معجزے کی منتظر تھی۔ میری زندگی میں بھی وہ لمحہ آ جائے جب میں اپنے بچے کو صحیح سلامت اپنی گود میں اٹھا سکوں۔ لیکن میں تو ایک بدقسمت ترین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو اپنا بچہ پیدا کر کے اسی وقت کھو بیٹھتی۔ سب لوگ مجھے منحوس، بیمار اور نہ جانے کیا کیا الفاظ سے پکارتے تھے۔ میں بس لوگوں کی باتوں پر آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، لیکن ان 9 سالوں میں میں نے 5 بچوں کو جنم دیا اور ان میں سے ایک بچہ بھی نہ بچ سکا تھا۔ آج بھی میری گود خالی کی خالی تھی۔ اگر جو محبت کرنے والے شوہر کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید اب تک میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ میری ساس، نندوں اور دوسرے سارے رشتہ داروں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں کسی محفل میں جاتی تو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو میرے سائے سے بھی دور رکھتے اور میرے لیے دور دور تک جگہ خالی کر دیتے۔ لوگ دل ہی دل میں مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ اسے کوئی بد دعا ہے، تبھی تو اس کے بچے نہیں بچتے ہیں۔ اب میں لوگوں کو کیسے سمجھاتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور کچھ نہیں۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ سچ میں ہی یہ کوئی دوسرا معاملہ ہے۔ میری ساس مجھے کہتی، ارے لگتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی جن رہتا ہے جو اس کے بچے کھا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ میری نندیں نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی، اماں تو اس آسیب زدہ لڑکی کو لے کر ہی کیوں آئی بھائی کی زندگی میں؟ دیکھ اس نے کیسے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ اب میں چھٹی دفعہ پھر سے حاملہ تھی اور کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی میری زندگی میں آئے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں ایک شادی شدہ 30 سالہ عورت ہوں۔ اپنے بابل کے گھر میں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 3 بھائی۔ ماں باپ اور بھائیوں نے ہم دونوں بہنوں کے لاڈ پیار اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میری بہن مریم اور میں، ہم دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی ہم دونوں بالکل ایک جیسی دکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ ہمیں جڑواں سمجھتے تھے۔ ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے کہ ہم دونوں جڑواں ہیں۔ اس وقت ہم دونوں 8ویں کلاس میں تھے، جب نہ جانے مریم کو کیا ہوا کہ ہر وقت وہ بستر میں چھوٹی چھوٹی سی کتابیں پڑھتی رہتی۔ امی اسے آوازیں دے کر پکارتی کہ مریم آ جاؤ میرے ساتھ کام کرواؤ۔ میں امی کی ہر وقت مدد کر رہی ہوتی تھی، کچن میں بھی، صفائی کرنے میں بھی، کیونکہ امی بیچاری اکیلی تھک جایا کرتی تھی۔ لیکن مریم کو اس بات کا احساس نہیں تھا، حالانکہ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ پھر بھی میں فرما بردار بیٹی تھی، جبکہ مریم کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سہیلی سے ڈھیروں کتابیں لے کر آتی اور پورا دن انہیں پڑھنے میں گزار دیتی۔ اور پھر ایک دن اس کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس کتاب کا عنوان بڑا ہی عجیب و غریب تھا، ایک مظلوم لڑکی اور نیک جنات۔ مجھے یہ کتاب کا عنوان بہت ہی خوفناک لگا تھا، اس لیے میں مریم سے کہنے لگی کہ وہ آج کل کیسی کہانیاں پڑھ رہی ہے، تو وہ دلچسپی سے کہنے لگی، ارے بڑا مزہ آتا ہے ایسی کہانیاں پڑھنے میں، میں کنزا سے لے کر آئی تھی، یہ ساری کہانیاں وہ بھی شوق سے پڑھتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ہر وقت مصروف رہنے لگی ہے، میرے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتی، تو میں نے غصے میں اس کی شکایت امی سے کر دی۔ امی نے وہ ساری کتابیں لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور اسے بہت زیادہ ڈانٹا کہ وہ یہ خرافاتی کہانیاں پڑھنا چھوڑ دے۔ لیکن نہ جانے مریم کو کیا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ پھر میں نے اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا، کیونکہ اب پیپرز ہونے والے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، لیکن اب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ موٹی موٹی کتابیں کنزا سے لے کر آتی اور انہی میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اب تو امی بھی اسے منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ 15-16 سال کی ہو گئی تھی اور میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بہت ہی زیادہ سنجیدہ طبیعت اور اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ لیکن ایک دن مجھے کنزا نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جب وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کو جنات بھوت پریت میں بہت دلچسپی ہے، اس پر نظر رکھو۔ یہ سن کر مجھے مریم پر بہت غصہ آیا تھا،
پھر میں نے امی سے یہ بات کہی تو انہوں نے بھی اس پر دھیان دینا شروع کیا، لیکن اب میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میں نے آدھی آدھی رات کو اسے جاگتے ہوئے دیکھا۔ کبھی وہ اٹھ کر باہر جاتی اور کافی دیر بعد واپس آتی، تو کبھی ٹہلتی ہوئی چھت پر چلی جاتی۔ وہ یہ سارے کام سب کے سو جانے کے بعد کرتی تھی، لیکن مجھے اس سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب امی کو پتہ چل گیا کہ اس پر ایک جنات حاوی ہو گیا ہے، وہ اس کا اثر لینے لگی ہے، جو کچھ وہ کتابوں میں پڑھتی تھی۔ امی اس دن اسے بہت زیادہ ڈانٹ رہی تھی، حتیٰ کہ امی نے اسے تھپڑ بھی دے مارا۔ وہ کہنے لگیں کہ تم یہ سب کیا کرتی پھر رہی ہو، اپنی سہیلی کے ساتھ عامل کے آستانے پر جاتی ہو۔ وہ غصے سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ مجھے جنات کو دیکھنے کا شوق ہے، مجھے ان کے بارے میں بہت دلچسپی ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اس سے ملاقات بھی کر چکی ہوں۔ یہ سن کر تو میں خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی، یہ جان کر کہ میری بہن ان ساری چیزوں کے معاملے میں بہت آگے نکل گئی ہے۔ امی اب سر تھامے بیٹھی تھیں، انہوں نے سارا معاملہ ابو کے سامنے رکھ دیا۔ اب ابو مریم کو مولوی کے پاس لے جانے لگے، روزانہ وہ مولوی کے پاس جاتی، لیکن ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم نے ہی یہ سب کیا ہے، تم نے ہی امی سے شکایت لگائی ہے نا؟ میں حیران رہ گئی، میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اسے میری بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے تمہارے پیچھے لگا دوں گی، وہ جنات ہے، وہ اگر تمہارے پیچھے لگ جائے تو کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی اس بات نے مجھے سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن امی ابو نے اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں کی تھی، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی اس کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا اور وہ وہاں چلی گئی۔ اتنے سالوں سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر میری شادی اس کے کئی سالوں بعد ہوئی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے نصیب کی بدبختی شادی کے بعد مجھ پر آشکار ہوگی۔ میرا شوہر ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، اور میں بھی اپنے سسرال میں بہت خوش رہ رہی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی شادی کے پہلے سال میں حاملہ ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عنقریب ہماری فیملی مکمل ہو جاتی جب میری گود میں ایک ننھا سا بچہ آ جاتا، لیکن جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، لیکن شوہر تسلی دے رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے کچھ آگے اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ لیکن پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یوں کرتے کرتے میرے 5 حمل ضائع ہو گئے، اور شادی کو 9 سال کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اس سارے عرصے میں میری ساس میرے شوہر کو اکساتی رہی کہ وہ مجھے طلاق دے دے، کیونکہ میں ایک ابھاگن لڑکی ہوں جس کا نصیب کبھی بھی نہیں کھلے گا، اور میں اپنے نصیب کی سیاہی اس کے ماتھے پر کالک کی طرح مل کر پورے معاشرے میں بدنام کر دوں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی، بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک دن میری ساس کہنے لگی، چل میں تجھے کسی عامل کے پاس لے کر چلتی ہوں، میں نے تیرے بارے میں بتایا تھا اس عامل کو، وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر کسی جنات وغیرہ کا سایہ ہے، اور وہ تیرے بچے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن برسوں پرانی ایک کہانی ضرور ذہن میں آئی تھی۔ مجھے مریم کی بات آج بھی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ امی ابو سے اس قدر ناراض ہوئی تھی کہ سعودی عرب جا کر اس نے ایک بار بھی ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو کیا یہ سب مریم نے کیا ہے؟ اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ وہ کسی جنات کو میرے پیچھے لگا دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری ساس مجھے عامل کے پاس لے گئی۔ وہ کہنے لگا، بظاہر تو تمہاری بہو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ ایک اچھا عامل تھا، اس نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ سن کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، لیکن اب میری زندگی اور بھی عذاب میں آ گئی تھی، کیونکہ میری نندیں جو شادی شدہ تھیں، ان کی شادی میرے بعد ہوئی تھی۔ ان کے ہاں بھی 2 3 بچے ہو چکے تھے، اور میرا شوہر ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ ہر روز اپنے بھائی سے کہتی کہ تم نے اپنی نسل بڑھانی ہے یا نہیں، اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لو، لیکن وہ مجھے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیتا
اور کہتا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اگر بچے نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی یتیم خانے سے ایک بچہ لے کر اسے پال لوں گا۔ میری ساس غصے میں چلاتی اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہتی کہ نہ جانے اس ناگن نے کیا جادو کیا ہے میرے بیٹے کے اوپر کہ وہ اس کا پلو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں بس اس بات پر خدا کا شکر ہی ادا کر سکتی تھی اور کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ اب تو میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، کام کرنے کی بھی میرے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن جب مجھے ایک بار پھر سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو اس بار بھی میرے اندر کوئی جذبہ، کوئی جوش سر نہ اٹھا سکا۔ میں جانتی تھی کہ ہر بار کی طرح یہ بچہ بھی پہلے ہی مجھ سے چھن جائے گا، اسے بھی زندگی نہیں ملے گی۔ میں حد سے زیادہ مایوس ہو رہی تھی۔ اس دن میرا شوہر آ کر کہنے لگا، فاطمہ، میرے ایک دوست نے ایک بہت اچھا ڈاکٹر بتایا ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں، کیا پتہ خدا کوئی رحمت کا بادل برسا دے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن واپسی میں ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی، لیکن وہ آنے جانے کے لیے اپنے ایک دوست کی کار مانگ کر لے کر آتے تھے، لیکن اچانک سے ہی ایک سنسان جگہ پر گاڑی خراب ہو گئی۔ میں اس جگہ کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر ایک اچھے ڈرائیور تھے، لیکن گاڑی کے بارے میں انہیں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ گاڑی خراب ہوئی تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور میں ایسی حالت میں اس جنگل میں کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگے، گاڑی میں نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ ہمیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کہنے لگے، میں تمہارے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں، تم وہاں بیٹھ جاؤ، تب تک میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن وہ رکے ہی نہیں اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر آ کر کہنے لگے، ایک جگہ ملی ہے، لگتا ہے کہ وہ کوئی مسجد ہے، تم وہاں چلی جاؤ، آرام سے بیٹھو بے فکر ہو کر، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، گھبراؤ مت، وہ جگہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں ان کی بات مان کر وہیں پر چلی آئی، لیکن وہ مسجد تو بڑی ہی خوبصورت تھی، چھوٹی سی سفید رنگ کی مسجد جو اس جنگل میں کسی خوبصورت آشیانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں آ کر میں قدرے اطمینان محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے احساس ہوا جیسے کئی دنوں سے مسجد کی صفائی نہیں کی گئی ہو۔ ظاہر ہے اس ویران جگہ پر بمشکل ہی کسی انسان کا گزر ہوتا ہوگا، مجھے یہاں کی صفائی کرنی چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اور پھر میں اس مسجد کو صاف کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مسجد بالکل صاف ستھری ہو چکی تھی اور میں بھی بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میرے نزدیک کوئی بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت نورانی تھا اور سفید آنکھوں سے جیسے نور ٹپک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ کچھ حیران سا تھا، کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ میں کہنے لگی کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں پناہ کی تلاش میں آئی ہوئی ہوں۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا شوہر گاڑی ٹھیک کر رہا ہے۔ میں ایک دم سے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک دم سے ہی اس نے نہ جانے مجھ پر ایسا کیا سحر کیا تھا کہ میں اس کے ایک اشارہ کرنے پر وہیں بیٹھ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اس مسجد کو صاف کر کے، تم جو بھی مانگو گی انشاءاللہ تمہیں ملے گا اللہ کے فضل سے۔ دراصل یہ مسجد ہماری ہے، بس اس جگہ پر رہنا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہاں کا رخ کرنا بھی اتنا آسان نہیں، لیکن تم ایک بھلی عورت معلوم ہوتی ہو، لگتا ہے کہ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہاری؟ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ میں ڈر ڈر کر اسے کہنے لگی، میری پریشانی تو کئی سالوں سے ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکا، نہ کوئی ڈاکٹر نہ مولوی۔ میں ایک حاملہ عورت ہوں، عنقریب میرے ہاں ایک بچہ جنم لینے والا ہے، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے میں 5 بچے کھو چکی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اسے اپنی دردناک داستان سنا رہی تھی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر اس بار تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو تم اسے لے کر اس مسجد میں چلی آنا۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم ہو کون اور مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟
میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ بات وقت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اب میری بات مان لینا، جب بھی تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو، بھلے مردہ یا زندہ، تم اسے اس مسجد میں لے کر ضرور آنا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک دم سے روشنی کی طرح میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں اسے پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگی۔ ایک دم سے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں مسجد کی دیوار سے سہارا لیے بیٹھی اس عجیب سے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ میں گمسم سی نہ جانے کتنی دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی، جب میرے شوہر نے کندھا ہلا کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے اور رات کے 3 بج رہے ہیں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، تمہارا یہاں اس ویران جگہ پر رکنا ٹھیک نہیں۔ میں اپنی چادر سنبھالتی شوہر کے پیچھے چل دی، لیکن میرے ذہن میں اسی کی باتیں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو میری ساس خوب شور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، ایسی حالت میں راتوں کو باہر گھومتی ہے، تبھی تو بچے نہیں بچتے اس کے، اسے تو میں اس بار گھر سے نکال کر ہی رہوں گی۔ ہمیشہ سے ہی وہ ایسی ہی باتیں کرنے کی عادی تھی اور مجھے بھی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے سر جھکائے ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور مریم نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، کہیں یہ اسی کی بد دعا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے ایک جنات لگا دے گی، اب مجھے اپنا اس چیز کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ رات کے آدھے پہر میں انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے میرے ذہن میں کیا کیا باتیں آ رہی تھی۔ اس عجیب سے خواب کے بارے میں سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تو وہیں پر مجھے ایک عورت نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھی بھالی لگ رہی تھی، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ تھی، لیکن میں اسے پہچان گئی تھی، وہ مریم کی دوست کنزا تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، اور سناؤ تمہاری بہن مریم کیسی ہے؟ میں افسردہ سے لہجے میں کہنے لگی، ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، سعودی عرب میں رہتی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، لیکن میری زندگی بڑی کٹھن ہے۔ پھر جب میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے معاملات بتائے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، حیرت کی بات ہے، یہ سب تو مریم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے بہت غلط کیا تھا، جبکہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سنتے ہی میں چونک گئی تھی، حیرت سے کنزا سے کہنے لگی، اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہوتا؟ نہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا کچھ کیا دھرا نہیں ہوتا۔ کنزا نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، تم نہیں جانتی فاطمہ مریم کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، اور نہ تمہارے گھر والے یہ بات جان سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنات سے ملنے کے لیے وظائف کیا کرتی تھی، پھر اس کی زندگی میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ دراصل ایک جنات تو اس کے سامنے حاضر ہوا تھا، وہ بہت ہی نیک تھا۔ جب مریم نے اسے اپنے سامنے حاضر کیا، اور وہ بھی لگاتار 14 دن کے وظائف کے بعد، تو وہ سخت غصے میں تھا۔ پھر مریم اسے کہنے لگی کہ اگر وہ اس کی ایک خواہش پوری کر دے گا تو کسی انسانی لڑکی سے وہ اس کی دوستی کروا دے گی۔ یہ سن کر جنزاد بھی اس کا کام کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس نے ان جنات کے ذریعے کیا کام کروایا تھا۔ تم جانتی ہو اس لڑکے یاسر کو، جو کہ بہت ہی امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور اکثر ہی ہمارے اسکول کے باہر کھڑا رہتا تھا؟ وہ صرف مریم کا انتظار کرتا تھا، اور مریم بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے۔ لیکن نہ جانے پھر اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے مریم کے لیے رشتہ بھیج دیا، اور یوں مریم اس سے شادی کر کے دوسرے ملک چلی گئی۔ میں حیران پریشان سی کنزا کی گفتگو سن رہی تھی۔ ان سب کے بارے میں نہ ہی مجھے خبر تھی اور نہ ہی میرے گھر والوں کو، لیکن مریم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو کیا اس نے اس جنات کی خواہش پوری کی تھی؟ جب میں نے یہ بات کنزا سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، یہ میں نہیں جانتی، لیکن جہاں تک اس نے مجھے اشارہ دیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ فاطمہ کی دوستی جنزاد سے کروا دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن جو دکھنے میں اتنی معصوم تھی، وہ یہ سب کرتی پھر رہی ہوگی۔ جو رشتہ وہ عورتیں لے کر آئی تھیں وہ چہرے سے ناخوش لگ رہی تھیں، لیکن انہیں شادی کی کتنی جلدی تھی، اور پھر امی ابو نے بھی اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے سے ہی ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔
اور جب میں نے اس کی شکایت لگائی تو اس نے کیسے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ کسی جنات کو میرے پیچھے لگا دے گی۔ کہیں یہ سب اس کا کیا دھرا تو نہیں ہے؟ اب مجھے مریم پر سخت غصہ آ رہا تھا، اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں کنزا سے کہنے لگی، لیکن میں کیا کروں؟ کیا میرے ساتھ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا سچ میں ہی یہ کوئی آسیبی معاملہ ہے؟ کنزا مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو میں نہیں جانتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ضرور کسی مولوی کے پاس جا کر اس بارے میں اس سے معلومات کرنا، اس سے پتہ کرنا، پھر تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ کنزا نے تو مجھے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹرنی نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ میں اداس لہجے میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، جب بچے بچتے ہی نہیں ہیں تو پھر میں انہیں پیدا کر کے کیا کروں گی؟ میں حد سے زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ زندگی بخشنے والا ہے، اس لیے اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر گھر آ گئی۔ میرا ذہن نہ جانے کہاں الجھ گیا تھا۔ آج میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور امی کے گھر آ گئی۔ میں امی سے پوچھنے لگی کہ یاسر کے گھر والوں نے مریم کے لیے رشتہ کیسے بھیج دیا، جبکہ وہ تو اتنے امیر تھے؟ آج دیکھو وہ عیش کر رہی ہے سعودی عرب میں۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگیں، عیش کہاں کر رہی ہے بیٹا، تم نہیں جانتی، یاسر نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ پاکستان آنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، لیکن میرا اس کی شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے امی سے ملاقات کر کے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھی۔ نہ جانے اس بار میرا بچہ صحیح سلامت ہوگا یا نہیں۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کسی مولوی کے پاس لے کر چلے، مجھے شک ہے کہ آپ کی امی جو کہتی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی عورت کے جسم میں پیچیدگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ مجھے کسی ایسے معاملے میں الجھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں اب پریشان رہتی تھی۔ اسی لیے ایک دن چپکے سے اپنی پڑوس میں رہنے والی سہیلی کے ساتھ مولوی کے پاس چلی گئی۔ میں نے جب مولوی کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس بار وہ تم پر اپنا کرم کرے گا۔ یہ سنتے ہی میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میرا دل خوشگمانی کی انتہا پر تھا، مایوسی جیسے اس سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں گھر آئی تو شوہر نے بھی میرا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ پھر میں نے انہیں مولوی کی بات بتائی کہ اس نے یقین دلایا ہے کہ اس بار ضرور اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے گا۔ اب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی سلائی مشین نکالی اور ننھے آنے والے مہمان کے لیے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ میری ساس اور نندے مجھے دیکھ کر مذاق اڑاتی، بولتی کہ یہ بالکل پاگل ہو گئی ہے، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، آج سے پہلے تو اس نے کبھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے سلائی نہیں کیے۔ پھر وہ بآواز بلند مجھے سناتے ہوئے کہتی، اگر اس بار بھی یہ نامراد ٹھہری تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں گی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے کون سا میرے بیٹے کو کوئی خوشی دی ہے۔ میں ان کی ایسی باتوں پر اپنے کان بند کر لیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بار میرے دل میں کوئی مایوسی کی کیفیت ہو۔ اب صرف ڈیلیوری میں 10-15 دن ہی بچے تھے، لیکن ایک دن میرا شوہر پریشان چہرہ لیے گھر آیا اور کہنے لگا، فاطمہ، مجھے کمپنی والے 1 مہینے کے لیے دوسری فرم میں بھیج رہے ہیں، لیکن تمہاری اس حالت کی وجہ سے میں پریشان ہوں، وہاں کیسے رہوں گا دوسرے شہر میں، تمہارا یہاں کون خیال رکھے گا، اماں سے تو مجھے امید بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہے میرا سہارا، ویسے بھی اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھتی تھی۔ میرا شوہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ ساس تو اسی انتظار میں تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اس کے آنے سے پہلے تجھے اس گھر سے نکال دوں گی اور اس کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لوں گی۔ میں ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتی، بلکہ اپنی خوشی میں مگن رہتی۔ روزانہ ننھے فرشتے کے لیے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتی۔ نہ جانے کیوں
جب سے مولوی صاحب نے مجھے امید دلائی تھی میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ پھر میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں اس گھر میں بالکل اکیلی تھی، اپنی تنہائی اور اداسی اکیلے ہی جھیلنے کے لیے۔ کبھی کبھار میں اس خواب کے بارے میں سوچتی جو مجھے اس مسجد میں دکھائی دیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جو میرے سامنے ایک روشنی کی طرح آیا تھا اور روشنی بن کر غائب ہو گیا؟ کیا وہ کوئی جنات تھا یا پھر کوئی انسانی روپ میں فرشتہ؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ پھر وہ ایک اندھیری رات تھی جب اچانک ہی درد کی شدت سے میں تڑپنے لگی۔ میری ڈیلیوری بہت قریب آ گئی تھی، بچہ ہونے والا تھا۔ میں اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی اور وہ مجھے دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے منہ بناتے ہوئے ہسپتال لے کر گئی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب نرس آ کر کہنے لگی آپ کے بچے کی حالت بہت خراب ہے، میری ساس غصے سے کہنے لگی ہر بار یہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات بتاؤ بی بی۔ نرس نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ بہت خوبصورت تھا، بالکل سرخ اور سفید، لیکن وہ بالکل بھی سانس نہیں لے رہا تھا۔ نرس کہنے لگی ہمارا ہسپتال بہت چھوٹا ہے، یہاں پر کوئی ایمرجنسی نہیں، جاؤ اسے کسی بڑے ہسپتال میں لے جاؤ۔ میری ساس غصے سے کہنے لگی میں اس مردہ بچے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی ہسپتال میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر گھر چلی گئی تھی۔ وہ اتنی بے رحم عورت کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور اپنے بچے کو لے کر سڑک پر بھٹکنے لگی۔ میں کسی ہسپتال کی تلاش میں تھی جب میرے ذہن میں کسی کی آواز آئی تھی اپنے بچے کو لے کر اس مسجد میں چلی آنا، بھلے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ۔ اب میں ہسپتال میں نہیں بلکہ اسی مسجد میں جا رہی تھی۔ راستہ جو کانٹوں سے بھی زیادہ دشوار تھا، اسے پار کر کے میں اس مسجد تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی مسجد کے اندر گئی، وہاں فرش پر اپنا بچہ رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر اللہ سے کہنے لگی میرے مالک، تو نے تو مجھے یقین دلایا تھا، میرے دل کو سکون پہنچایا تھا کہ اس بار میری جھولی خالی نہیں رہے گی، پھر میرا بچہ اس بار بھی سانس کیوں نہیں لے رہا؟ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی معجزہ دکھا دے۔ میں رو رو کر گرتی وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہی اچانک میری آنکھوں کے سامنے روشنی کا جھماکہ ہوا۔ کوئی آیا تھا، اس بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پھر اس کے کانوں میں اذان دینے لگا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ بچہ سنتا نہیں ہے، یہ بچہ سانس نہیں لے سکتا، پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن وہ اذان دیتے دیتے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا تھا، اس بچے کو بڑے پیار سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، بالکل صحت مند سفید چہرے والا میرا خوبصورت بچہ بالکل صحیح سلامت میرے پاس لیٹا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پیار کر رہی تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا ہوا وجود مجھے تسلی دے رہا تھا کہ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں خوش ہو رہی تھی، مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ روشنی کی طرح میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف چلی آئی۔ میں چلا چلا کر سب سے کہہ رہی تھی کہ میں اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہیں، دیکھو میرے بچے کو نئی زندگی مل گئی، اللہ کی طاقت نے اسے دوبارہ روح دے دی۔ لیکن کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میری ساس اور نندیں آ کر بچے کو دیکھنے لگیں تو انہیں بھی یقین آ گیا کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ میں بچے کو خود سے لپٹائے بیٹھی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ میری ساس شک بھری نظروں سے بچے کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ارے یہ بچہ تبدیل تو کر کے نہیں لے آئی؟ یہ سنتے ہی میں تڑپ اٹھی اور روتے ہوئے کہنے لگی خدا کا خوف کرو کچھ اماں، اللہ نے مجھے یہ خوشی 10 سال بعد دکھائی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، یہ بچہ میرا ہی ہے۔ پھر دوسرے دن گھر میں جیسے شہنائیاں بجنے لگیں۔ میرا شوہر بھی دوسرے شہر سے لوٹ آیا تھا، وہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ لیکن میری ساس کہنے لگی ہسپتال والوں نے تو بچے کو مردہ قرار دے دیا تھا، پھر یہ زندہ کیسے لے کر آ گئی؟ مجھے اس پر شک ہے۔ وہ میرے شوہر کے ذہن میں شک ڈالنا چاہتی تھی،
اب وہ سب سے کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ میں کسی ہسپتال سے چوری کر کے لائی ہوں۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی بھلے آپ DNA ٹیسٹ کروا لیں، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ لیکن میرا شوہر کہنے لگا مجھے تم پر یقین ہے، اماں کو ایسی باتیں کرنے دو، کچھ فرق نہیں پڑتا مجھے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں اپنے بچے کو پالنے لگی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میری گود ہری ہوئی تھی۔ امی بھی مجھے مبارکباد دینے آئیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم بھی سعودی عرب سے واپس آ گئی ہے۔ مجھے اس کے نام سے بھی چڑ تھی، اس لیے میرا اس سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی میرے پاس ملنے آئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچے کو عجیب سی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنا بچہ اس سے چھپا لیا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ میں غصے سے کہنے لگی نہیں ہو تم میری بہن، مجھے کنزا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم جنزات کو حاضر کیا کرتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ میں اپنی بہن سے تمہاری دوستی کروا دوں گی، اسے تمہارے حوالے کر دوں گی، صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ تم نے ہی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، تبھی تو میرے بچے نہیں بچتے ہیں۔ میری آنکھوں میں شک کی کیفیت تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی ہاں، نادانی میں مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں یاسر سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اسے پا کر بھی میں ادھوری ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن یاسر نے وہاں پر دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ جنات مجھ پر حاوی ہو جاتے تھے اور اب وہ مجھ سے خوف کھانے لگا ہے، اور وہ سارے اثرات میرے بچوں میں بھی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی پھر اب تم میرے بچے کے پاس کیوں آئی ہو؟ اللہ نہ کرے کہ تمہارا اثر اس پر بھی ہو۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی نہیں نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ تو کب سے میری زندگی سے جا چکا ہے، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بہن فاطمہ کی دوستی اس سے کروا دوں گی، وہ تم سے بات چیت کیا کرے گی، لیکن پھر میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے تمہاری زندگی عزیز تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ وہ میرے بھلے کے لیے ہی بات کر رہی تھی، جبکہ میں اس پر شک کر رہی تھی۔ پھر میں افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی مریم، تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیوں تم ایسے معاملات میں پڑیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہنے لگی میں کنزا کے گھر بہت آتی جاتی تھی اور اس کا باپ ایک بہت بڑا عامل تھا۔ کنزا نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اس کے باپ کو جنات سے بات چیت کرنے میں بہت دلچسپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے وظائف کیا کرتا ہے اور اپنی خواہش بھی پوری کرواتا ہے۔ ایسی ہی ایک خواہش میں بھی پوری کروانا چاہتی تھی، وہ بھی اپنی محبت کو پانے کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں جس دلدل میں قدم رکھنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی کیچڑ سے لت پت اور خطرناک ہے۔ پھر میں نے وہ وظیفہ کرنا شروع کیا۔ ایک جنزاد جو اپنی دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا، وہ مجھ سے اصرار کر رہا تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، کیونکہ کبھی بھی کسی انسانی لڑکی سے اس نے دوستی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس سے تمہارا نام لے لیا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا تو وہ تم پر اسی وقت عاشق ہو گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب تم میرا کام کر دو گے تو میں اس سے تمہاری دوستی کروا دوں گی۔ پھر میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور شادی کر کے وہاں سے چلی گئی، جو کہ رہنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن وہاں جاتے ہوئے اس نے میرے سامنے آنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے اپنا وعدہ یاد دلاتا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ صرف مجھے دکھائی دیتا تھا اور میں اس کی آواز بھی سن سکتی تھی، لیکن یاسر نے یہ سب نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر شک کیا کرتا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک مولوی کے پاس لے گیا۔ اس نے ہی یاسر کو بتایا کہ مجھ پر ایک عاشق ہے جو آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو۔ مریم کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی تھی۔ مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ میں کہنے لگی تم پریشان مت ہو، خدا ہی تمہارے ساتھ بہترین کرے گا۔ لیکن میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مسجد میں موجود وہ نورانی چہرے والا کون ہے جو بار بار میرے سامنے آتا ہے؟
وہ یقیناً کوئی نیک جنات ہے، میرے دل نے گواہی دی تھی۔ پھر مریم مجھ سے ملاقات کر کے چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، لیکن ایک دن وہ بیمار ہوا تو میری جان پہ بن آئی۔ اس کی ذرا سی تکلیف میری جان نکال دیتی تھی۔ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا اور آدھی رات کو اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ میرا ذہن بری طرح پریشان تھا۔ میں آدھی رات کو رو رہی تھی کہ اچانک ہی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کمرے میں موجود ہو۔ میں گھبرا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اپنا چمکدار سفید وجود لیے وہ کھڑا تھا، جو غور سے میرے بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اسے دم کر دیتا ہوں۔ پھر سے اس نے میرے بچے کے وجود پر ہاتھ رکھا اور اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگا اور اسے دم کرنے لگا۔ میں ایک کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ کا بخار اتر گیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جن ذات جو ہی میرے سامنے سے جانے لگا، میں نے ایک دم سے ہی اسے آواز دی تھی، رک جاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو اور بار بار میری مدد کرنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اس نے پلٹ کر ایک گہری نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، اس وجہ سے کیونکہ جب تم چھوٹی سی اور نادان تھی تبھی سے میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں، لیکن تمہاری بہن خوب جانتی ہے۔ تم نہیں جانتی میرے بارے میں، لیکن میں آج تمہیں بتاتا ہوں۔ کئی سال پہلے تمہاری بہن نے مجھے اس دنیا میں بلایا تھا۔ میں پہلی بار کسی انسانی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خود سامنے نہیں آئی، بلکہ اس نے تمہیں ایک بار دھوکے سے چھت پر بھیج دیا تھا، جہاں پر میں موجود تھا۔ میں تمہیں دیکھ کر حیران تھا کیونکہ میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں تمہیں آوازیں دینے لگا، لیکن تم میری آواز سے انجان تھی۔ اب مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں اپنے سردار کے پاس گیا اور اس سے تمہاری شکایت کی کہ اس لڑکی نے مجھے جان بوجھ کر اپنی دنیا میں بلایا اور پھر میری پکار بھی نہیں سنی۔ سردار یہ سن کر مسکرا کر کہنے لگا، یہ وہ لڑکی نہیں بلکہ دوسری ہے، تم دوسری لڑکی کے سامنے چلے گئے تھے۔ اب میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس نے مجھے اپنی دنیا میں بلایا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کروانا چاہتی تھی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے کہا کہ وہ میری اسی لڑکی سے دوستی کروا دے گی جس پر میں پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس کا کام کر دیا، لیکن اب میں مایوس ہو گیا تھا جب اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ تم بہت ہی نیک تھی، بہت معصوم، اپنے آپ میں مگن رہنے والی۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا، ایک ایسا روگ اپنے دل پر لے کر جو ایک لڑکی کے عشق کا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم تھی۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ اس دن میرا سامنا تم سے اس مسجد میں ہوا۔ میں تمہیں لاکھوں چہروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم بہت بڑی پریشانی میں ہو۔ میں تو تمہاری زندگی سے ہر پریشانی دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس رب کے آگے خاص طور پر تمہارے لیے گڑ گڑایا کہ جو بھی تمہارے دل کی خواہش ہے اسی پوری کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ میں ایک نیک جنات ہوں، ہر چیز چھوڑ کر بس اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، ہر وقت اس کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں کبھی غلط گمان اپنے دل میں نہ لانا۔ جب بھی تم کسی مشکل یا پریشانی میں ہوگی تو میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تم ایک نیک لڑکی ہو، خدا تمہیں ایسے ہی خوش رکھے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ قدرے سرد تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بخار ڈھل گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کئی سال بڑی پریشانیوں میں گزاری تھی۔ ایسی ایسی باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں جیسے لگتا تھا کہ ابھی میری زندگی ختم ہو جائے گی، یا پھر شاید میں خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ زندگی کی ساری خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں۔ خدا صبر کا پھل دیتا ہے، دیر سے ہی صحیح۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن مصطفیٰ ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا جب مجھے پھر سے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس بار میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ میں جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شاید یہ اس وجہ سے ہوا تھا
کیونکہ میں نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا تھا، لوگوں کی چھلنی کر دینے والی باتوں کو اپنے نازک دل پر برداشت کیا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، فاطمہ تمہیں یاد ہے ایک دن جب ہم اس جنگل سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں مسجد میں بٹھایا تھا؟ اس مسجد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسان کی نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے، اور یہ بات مجھے تب معلوم ہوئی جب ہم اس رات قیام کر کے واپس آ گئے تھے۔ لیکن ایک بار پھر سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا اس بارے میں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی، یہ تو مجھے وہاں بیٹھتے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ کہنے لگے، وہ کیسے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تو اس سے تو گویا سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی امی بھی مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اس مسجد میں چلی گئی اور زاروں قطار رونے لگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ پھر اس نے اپنا کرم کیا اور میرے بچے میں جان ڈال دی۔ میرا مصطفیٰ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا۔ میرا شوہر حیران ہو کر کہنے لگا، لیکن تم اس مسجد میں کیوں گئیں؟ کس نے کہا تھا تمہیں وہاں جانے کے لیے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے دل نے کہا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں، کیونکہ وہاں پر اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، عبادت کرنے والے، برائی سے پاک، اس لیے میں وہاں گئی تھی۔ ان ساری باتوں کو سوچتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی کی اس کہانی پر یقین نہیں آتا۔ 10 سال تک میں نے اپنی اولاد کا انتظار کیا، پھر اللہ نے مجھے ایک نہیں بلکہ 2 اولاد سے نواز دیا، اور آج میرے دونوں بچے اسکول جاتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر صدقے واری جاتی ہوں۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میرے صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوگا۔